میر صاحب، ایک تو جو شجاعت حسین صاحب کی اور زرداری صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے، نون لیگ کہہ رہی ہے کہ کسی بھی صورت کوشش کی جائے گی کہ بچایا جائے حمزہ شہباز کی حکومت کو۔ آپ کو لگتا ہے کوئی ایڈونچر یہ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں کامیاب ہوں گے؟ اور آج جو اتحادیوں کے ساتھ اجلاس ہوا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کافی شکوے شکایتیں ہوئی ہیں جو سامنے نہیں آئی ہیں، کیا کہانی ہوئی ہے اندر؟ کیا حکومت سیف ہے یا نہیں ہے؟ شاہ زیب صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو حکومتی اتحاد کی طرف سے جو لاہور میں ایک میٹنگ کے بعد جو اعلانات کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس اعلان کے مطابق انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے اور اپنی مدت پوری کریں گے، لیکن اس اجلاس میں جو ہوا ہے، جو باتیں وہاں پہ ہوئی ہیں، وہ تو انہوں نے آپ کو نہیں نہ بتائیں اور نہ ہی میڈیا کو بتائی ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آصف زرداری صاحب چودھری شجاعت کے پاس چلے گئے ہیں تو چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ تو پہلے سے چودھری پرویز لائی کی بطور چیف منسٹر حمایت کا اعلان کر چکے ہیں اور یہ کہہ چکے ہیں کہ جو 10 ایم پی اے ہیں پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ کاف کے، وہ چودھری پرویز لائی ہی کو ووٹ دیں گے۔ تو اب کیا ایڈونچر کریں گے وہ یہ مجھے نہیں پتا، لیکن اجلاس جو ہے اس میں جو 3 بڑی پارٹیاں تھیں، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور JUIF، یہ 3 پارٹیاں جو ہیں یہ تو پہلے سے طے کر کے آئی تھی کہ جناب ہم نے تو اسمبلیاں جو ہیں وہ چلانی ہیں اور ہم نے بھی حکومت بھی چلانی ہے اور عمران خان سے کوئی ڈکٹیشن نہیں لی جائے گی۔ لیکن جو بلوچستان کی اور سندھ کی اور خیبر پختونخوا کی جو پارٹیاں ہیں، جو چھوٹی پارٹیاں جن کو آپ کہتے ہیں اور جن کے ووٹ بڑے اہم ہیں، ان کی طرف سے تو شکوے شکایتوں کا انبار لگایا گیا اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کی حکومت کی بے اختیاری اور جو بے بسی ہے اس کا رونا رویا ہے وہاں پہ۔ مثال کے طور پہ جو محسن داوڑ صاحب ہیں، جو شمالی وزیرستان سے MNA ہیں اور حکومتی اتحاد کے ممبر ہیں، انہوں نے بتایا کہ جناب ہمارے جو جنوبی وزیرستان سے MNA ہیں علی وزیر صاحب، جنہوں نے شہباز شریف صاحب کو ووٹ دیا تھا، ان کا بجٹ اجلاس کے دوران سپیکر نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا اور اس پروڈکشن آرڈر پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اور وہ MNA جس کی سپریم کورٹ نے ضمانت کی ہے، جس کی سندھ ہائی کورٹ نے ضمانت کی ہے، اس کی آپ ضمانت کے باوجود اس کو آپ رہا نہیں کروا سکتے، پروڈکشن آرڈر کے باوجود آپ اس کو اسمبلی کے اجلاس میں نہیں بلوا سکتے، تو آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کے مسائل حل کر لیں گے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ شمالی وزیرستان میں مسلسل ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، روزانہ لوگ مارے جا رہے ہیں، اور وہ ٹارگٹ کلنگ جو ہے اس کے باوجود وہاں پہ امن و امان کی صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے کہ اس کے باوجود آپ کچھ لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں، امن مذاکرات کر رہے ہیں، وہاں کے لوگ جو ہیں مقامی لوگ ہیں ان کو پروٹیکشن حاصل نہیں ہے اور آپ مذاکرات کر رہے ہیں امن کے نام پہ۔ تو ہمیں اس میں بتایا جائے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ تھا وہاں پہ۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ BNP مینگل کی طرف سے وہاں پہ مسئلہ اٹھایا گیا۔ BNP مینگل کی نمائندگی وہاں پہ آغا حسن بلوچ کر رہے تھے جو اسٹیٹ منسٹر ہیں، اور انہوں نے اختر مینگل صاحب اور جو سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی صاحب، ان کے بہاف پہ وہاں بات کی، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کریں گے، لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے تو جو لاپتہ افراد ہیں، ایک تو ان کو غائب کرنے کا سلسلہ مزید تیز ہو گیا، اور دوسرا تھوڑے دن پہلے زیارت میں ایک انکاؤنٹر میں 9 افراد کو مارنے کا دعویٰ کیا گیا، اور انہوں نے بتایا کہ وہ جو 9 افراد تھے ان میں سے جو 5 ہیں وہ تو مسنگ پرسنز تھے جو آلریڈی ریاست کی حراست میں تھے، تو ان کو مار کے ان کی لاشیں وہاں پھینک دی گئی ہیں۔ تو وہاں مطالبہ کیا گیا BNP مینگل کی طرف سے کہ اس معاملے کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے اور یہ انکوائری جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کروائی جائے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ MQM کی طرف سے بھی بہت سے شکوے شکایتیں کیے گئے ہیں۔ تو یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے کہ جناب تمام اتحادی جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسمبلیاں مدت پوری کریں گی، تو یہ دعویٰ بڑی جماعتوں کا دعویٰ ضرور ہے، یہ بڑی جماعتوں کا فیصلہ ضرور ہے، لیکن جو چھوٹی جماعتیں ہیں انہوں نے وہاں پہ جو شکوے شکایت کیے ہیں اور جو شہباز شریف صاحب کی بے بسی اور بے اختیاری کا جو وہاں پہ ماتم کیا گیا اس کے بارے میں تو کسی کو نہیں بتایا گیا۔ تو یہ سوال اب آپ کے سامنے ہے کہ جس حکومت کے اتحادی جو ہیں وہ اس کے سامنے بیٹھ کے اس حکومت کے وزیر اعظم کی بے بسی اور بے اختیاری کا ماتم کرتے ہیں، وہ وزیر اعظم پاکستان کی معیشت کے اہم فیصلے کیسے کرے گا اور پاکستان کو بحران سے کیسے نکالے گا؟ اچھا، پھر یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے کیونکہ فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 ووٹوں پہ کھڑی ہے یہ حکومت اور ان کے اتحادی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں یا ان کے اراکین ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ واقعی کوئی اشارہ کر کے تحریک انصاف یہ حکومت گرا سکتی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اشارے کی صرف ضرورت ہے، کیونکہ عدم اعتماد کے ووٹ کا کہنا ہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے اور 172 نہیں پورے کر پائے تو فارغ ہو جانا ہے شہباز شریف صاحب نے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ فواد چودھری صاحب کا دعویٰ اپنی جگہ پہ ہے، میری اختر مینگل صاحب سے خود بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں کسی بھی صورت میں عمران خان کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہتا، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ اتحاد کا ایکسپیرینس کر لیا ہے،
اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہمارا ریٹن ایگریمنٹ ہوا تھا، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ وعدے وعید کیے تھے، مسنگ پرسنز کے ایشو پہ ہم نے ان کی حکومت چھوڑی، تو عمران خان کے ساتھ تو دوبارہ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب تو خود قومی اسمبلی میں موجود ہی نہیں ہے، ان کی پارٹی تو وہاں پہ ہے ہی نہیں ہے، تو اگر کوئی ایم این اے حکومت کے ان کے ساتھ رابطے میں ہے یا کوئی حکومت کے اتحادی ان کے ساتھ رابطے میں ہے تو کیا کریں گے فواد چودھری صاحب؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ محسن داوڑ صاحب جو ہیں ان کے تحفظات دور نہیں کرتے، علی وزیر صاحب جو ہیں ان کا مسئلہ حل نہیں کرتے، اور بی این پی مینگل کا مطالبہ پورا نہیں کرتے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی جوڈیشل انکوائری کروائیں آپ جو زیارت میں جو واقعہ ہوا ہے، تو اس پہ یہ جماعتیں اپنے طور پہ ایک ڈیسیژن لے سکتی ہیں، لیکن جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور میری ان سے بات ہوئی ہے تو یہ جماعتیں کسی بھی صورت میں عمران خان کے ساتھ دوبارہ واپس نہیں جائیں گی، کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنے 3.5 سالہ دور میں اپنا کوئی وعدہ ان کے ساتھ پورا نہیں کیا۔ اور 22 تاریخ کو پرویز الہی بن رہے ہیں آسانی سے، آپ کے خیال میں کچھ نہ کچھ انہوں نے کیا ہے ایسا کہ تحریک انصاف کے 8-10 لوگ نہ آئیں، غائب ہو جائیں، وہ کہہ رہے خود ہی نہیں آئیں گے، کچھ ایسا کوئی ہے کچھ ایسا؟ دیکھیں کچھ خبریں تو میرے پاس بھی ہیں، لیکن اس وقت پاکستان میں جو سیاسی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اتنی سخت پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، میں اگر کچھ آپ کو بتانا شروع کر دوں، میں نام لینا شروع کر دوں تو وہ لوگ جو ہے وہ تردید کر دیں گے، تو لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں، جو کوشش کی جا رہی ہے، کچھ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ 22 جولائی کو پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے اور مسلم لیگ کاف کے 2 یا 3 ایم پی ایز جو ہیں وہ وہاں پہ نہ آئیں، تو یہ غلط بات ہے، ایسا کام نہ کریں کہ جس سے ایک نیا کرائسس کریٹ ہو جائے، آپ ضمنی الیکشن میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے اور آپ پرویز الہی کا راستہ نہیں روک سکے، تو اگر آپ غیر آئینی طریقے سے اور غیر جمہوری طریقے سے ایک نیا کرائسس کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اس کا جو 17 جولائی کا ضمنی الیکشن ہے اس سے زیادہ نقصان ہوگا۔